حبیب خدا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مہینے کا استقبال اور اس کی خوشی میں منائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ دعا ہے کہ اللہ پاک انتظامیہ کا انتظام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جتنے اہل عشق، اہل محبت، اہل نسبت نزدیک سے دور سے پیدل چل کر آئے یا اپنی سواریوں پر آئے، اللہ پاک سب کا آنا اور بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کیونکہ کچھ سودے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں خسارے نہیں ہوتے، اور اسی لیے شاعر کہتا ہے بے دام ہی بک جائیے دربار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے دربار نبی میں، اس شان کے سودے میں کبھی خسارے نہیں ہوتے۔ اب دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ یہ بندہ اتنی دور سے پیٹرول خرچ کر کے جا رہا ہے محفل میں، ملے گا کیا محفل میں؟ یا ایک گلی چھوڑ کر پیدل چل کر آ رہا ہے، ملے گا کیا محفل میں؟ لیکن ملے گا، پتہ چلے گا اس وقت میدان معاشر قائم ہوگا، اللہ کا عرش لگا ہوگا، نوری ملائکہ کھڑے ہوں گے، اور اللہ پاک کے عرش کے علاوہ کسی جگہ پر کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ گرمی ہوگی، تنگی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کوئی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا اپنے ٹخنوں تک، کوئی پسینے میں ہوگا اپنے گھٹنوں تک، کوئی پسینے میں ہوگا ناک تک، کوئی پسینے میں ہوگا سینے تک، کوئی پسینے میں ہوگا گردن تک۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ ایسے بھی ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ حدیث پاک اٹھا کر دیکھیے، بخاری شریف، مسلم شریف، کہ جو اکٹھے ہوں تو رب کی رضا پر اکٹھے ہوں، رب کی یاد کے لیے اکٹھے ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے لیے اکٹھے ہوں، ذکر خدا کے لیے اکٹھے ہوں، ذکر مصطفیٰ کے لیے اکٹھے ہوں۔ ان کا مل بیٹھنا نہ الیکشن کے لیے تھا، نہ ان کا اکٹھے ہونا جو کسی پارٹی کے لیے تھا، نہ کسی سیاست کے لیے تھا، نہ کسی صلح پنچایت کے لیے تھا، نہ کسی کے بیٹے کی شادی کے لیے تھا، نہ کسی کے غمی کے لیے تھا، نہ کوئی جھگڑے کے موقع تھا۔ وہ جمع ہوئے تھے صرف میرے مولا تیری رضا لے کر۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن کی آپس میں محبت اور ملنا رب کی رضا کے لیے ہونا، اللہ پاک ان کو اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ تو کیا یہ سودا خسارے کا یا فائدے کا ہے کہ جب سارے ہی پریشان ہوں، لیکن وہ لوگ جو رب کی محبت دلوں میں لے کر، دیکھیے یہاں پر جتنے ہیں نا، خاندان سب کا ایک نہیں، برادری ایک نہیں، گھر بھی ایک نہیں ہے، اپنے محلے ہیں، اپنے شہر ہیں، اپنی منزلوں سے آئے ہیں، خاندان برادریاں مختلف ہیں، لیکن جمع کی ہوئے کس وجہ سے ہوئے؟ رب کے ذکر کے لیے، اس کے حبیب کے ذکر کے لیے۔ اور جس وقت رب اور اس کے حبیب کے ذکر کے لیے جمع ہو جایا جائے، پھر یاد رکھیے پیار والے کا ذکر کرو تو پیار والا راضی ہوتا ہے، پیار والے کا ذکر کرو پیار والا راضی ہوتا ہے، بیٹے کی تعریف کرو باپ کے سامنے، باپ راضی ہوتا ہے، شاگرد کی تعریف کرو استاد کے سامنے، استاد راضی ہوتا ہے، مرید کی تعریف کرو پیر کے سامنے، پیر راضی ہوتا ہے، بلڈنگ عمارت کی تعریف کرو بنانے والے مستری کے سامنے، مستری راضی ہوتا ہے، پھول کی تعریف کرو باغ کے مالی کے سامنے، مالی راضی ہوتا ہے۔ اور رحمان پورہ والوں، جس وقت یہاں بیٹھ کر حبیب خدا کی تعریف کرتے ہیں، خدا عرش مولا
یہاں بیٹھ کر میرے آقا و مولا کی تعریف کرتے ہیں، خدا تعالیٰ عرش مولا پر راضی ہوتے ہیں۔ کیسے؟ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی ہے، حضور کے غلام بیٹھے ہیں، وہ بھی کیا منظر ہوگا۔ آج عاشقان مصطفیٰ سرکار کے نام پر تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن قربان جائیے حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں پر جو چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کرتی ہیں، قربان جائیے سیدنا عمر فاروق کی آنکھوں پر جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا دیدار کرتی ہیں، قربان جائیے حضرت عثمان غنی کی آنکھ مبارک پر جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرتی ہیں، قربان جائیے مولا علی مرتضیٰ کی نگاہوں پر جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرتی ہیں، قربان جائیے بلال حبشی کی نگاہ پر جو آقا کے چہرے کا دیدار کرتی ہیں، قربان جائیے سلمان فارسی کی آنکھوں پر جو آقا کے چہرے کا دیدار کرتی ہیں، قربان جائیے حضرت ابو ہریرہ کی آنکھوں پر جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرتی ہے، قربان جائیے حضرت زبیر کی آنکھوں پر جو آقا کے چہرے کا دیدار کرتی ہے، قربان جائیے حضرت طلحہ کی آنکھوں پر جو آقا کے چہرے کا دیدار کرتی ہے، قربان جائیے حضرت سعد بن ابی وقاص کی آنکھوں پر جو آقا کے چہرے کا دیدار کرتی ہے، قربان جائیے حضرت سعید کی آنکھوں پر جو آقا کے چہرے کا دیدار کرتی ہے، قربان جائیے حضور کے سارے غلاموں کی نگاہوں پر جو آقا کے چہرے کا تو ان آنکھوں پر قربان جائیے جنہوں نے سرکار کے چہرے کا دیدار کیا۔ تو آقا علیہ السلام کے صحابہ مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں جو احباب گئے حج عمرہ پر اللہ پاک یہ ان کی حاضریاں قبول فرمائے، جو ابھی تک نہیں گئے اللہ پاک ان کے لیے اسباب عطا فرمائے۔ مسجد نبی کا منظر کچھ ایسے ہے کہ قبلہ رخ ہو کر بندہ کھڑا ہونا تو جدھر بایاں ہاتھ ہے ادھر جو دیوار ہے یہی سرکار کا حجرہ مبارک تھا، اور ان وقتوں میں سرکار کے حجرہ مبارک کے دروازے کی جگہ پر کوئی لکڑی کا دروازہ نہیں تھا، لوہے کا نہیں تھا، بس ایک جو کپڑے کا پردہ تھا۔ حضور علیہ السلام اسی کو تھوڑی سی حرکت میرے آقا اپنے ہاتھ مبارک دے دیتے، آقا حجرے میں آئے۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ مسجد نبوی میں ہیں، سرکار اپنے حجرہ مبارک میں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار علیہ السلام کی چادر مبارک حضور کے کندھے پر، اور اتنی تیزی سے سرکار تشریف لائے کہ چادر مبارک زمین کے ساتھ کسٹ رہی تھی، اتنی تیزی سے۔ اور صحابہ جہاں گول دائرہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے نا، میرے آقا ان کے پاس آ گئے اور آ کر فرمایا تم ابھی کیا باتیں کر رہے تھے، تم ابھی کیا باتیں کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے اور اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ لقد من اللہ علینا بکم، کہ اللہ پاک نے ہم عاجزوں پر کتنا احسان کیا ہے کہ آپ جیسا رسول ہمیں مل گیا ہے، آپ جیسا کریم، شفیق، غم خار، غم گسار، ملجا، مأوا ہمیں مل گیا ہے۔ 3 بار حضور علیہ السلام نے فرمایا تم یہی باتیں کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف اور اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ اللہ پاک نے ہم پر احسان کیا ہے کہ آپ جیسا رسول کریم ہمیں مل گیا۔ حضور نے فرمایا ابھی ابھی